بھارت ہمارا پڑوسی ہے، بھارت کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے کی بڑی کوشش کی ہے. ہماری آج کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو اس حوالے سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو لوگوں نے مینڈیٹ ہی دیا تھا بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کا، لیکن بھارت کی طرف سے ہر دوسرے دن جو نیا اقدام کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان کے خلاف نفرت ہے، اس میں پاکستان کی سلامتی کے خلاف ill فیلنگ ہے. ابھی جو تازہ واقعات ہیں ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں میں، اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں میں آپ سے. ایک تو جناح ہاؤس جو بھارت کی سرزمین پر بامبے میں ایک بہت بڑا سمبل ہے، جس کے نتیجے میں یعنی ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی اور پاکستان بنا تھا. جناح ہاؤس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے اور باقاعدہ ایسے حلقوں میں ہو رہی ہے جس کے بعد یہ کہنا کہ حکومت کی آشیرواد انہیں نہیں ہے یہ ناممکن ہے. اس سے پہلے بابری مسجد کا مسئلہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس نے اپنی لاچارگی ظاہر کر دی ہے کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آؤٹ آف کورٹ اس کا کوئی آپ سلوشن کر لیں. اتنے طویل عرصے تک اس کی ہیئرنگ کرنے کے بعد اس فیصلے کا بھی جو منطقی مطلب ہے وہ میرے خیال سے واضح ہے، اس لیے کہ وہاں جس نوعیت کی حکومت ہے اور اس حکومت کا سربراہ مودی جیسا اگر آدمی ہوگا تو بابری مسجد کے اوپر کسی انصاف کی توقع رکھنا یا کوئی ایسا فیصلہ ہو جانا جو مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو وہ ناممکن ہے. گائے ذبح کرنے کے حوالے سے جو ایک نیا قانون بنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کا بھی سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کی زندگی عذاب کرنا ہے. پھر اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی وہاں پر آج بھی ہڑتال ہے اس لیے کہ وہاں جو 4 لوگوں کو مختلف وقتوں میں شہید کر دیا گیا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ہم کسی صورت بھارت کے دوست ہو سکتے ہیں یا بھارت ہم سے دوستی میں سنجیدہ ہو سکتا ہے، یہ میرے خیال سے قرین قیاس نہیں ہے. اس پر اینکر بھی رہے ہیں. ان سب کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے تو پی جے میر سے، لیکن میری ان سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم مصلحت کی خاطر کچھ باتیں کہنے سے رہ جاتے ہیں. میرے خیال سے آج اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ وی اسپیک آر مائنڈس. ہم خود ایز انڈیویجول کیا سوچتے ہیں، یعنی صورتحال کو انٹرپریٹ کرنا یا اس کا تجزیہ کرنا تو ایک بات ہے، ہماری اپنی فیلنگز کیا ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ساتھیوں سے آپ تک پہنچا سکوں. پیجے میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ سب حقیقتیں ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ جناح ہاؤس کا گرا دینا یا اس کی بات بھی کرنا جو ہے یہ یہاں تو پھر کالے مندر گریں گے نا. اب اس کی ابتدا جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے؟ وائی از انڈیا گیٹنگ اپ ٹو سچ ایکشنز جس سے پرووک ہو رہی ہے صورتحال؟ دیکھیں بخاری صاحب، وہ ملک یا وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی جو کہ خود کو اپنے آپ پہ تنقید نہ برداشت کر سکیں. ٹھیک، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پہ بھی تنقید کرنی ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور ہماری شارٹ کمنگز کیا ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے، محمد علی جناح قائد اعظم یہ ان کا گھر ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن میں ایک سٹیپ اور جاتا ہوں. آپ کا جناح ہاؤس ہے رسل روڈ کے اوپر جہاں قائد اعظم نے اپنا گھر جہاں وہ پڑھے ہیں، میں اس کمرے سندھ مدرسہ نہیں جی وہ تو ادھر ہے، میں تو لنڈن کی بات کر رہا ہوں، رسل روڈ کے اوپر جہاں یہ پڑھے 1898 کے اندر جب یہ گئے وہاں پڑھنے کے لیے اینڈ ارلی 19th سینچری. اس کے اندر وہاں ابھی تک جناح صاحب کا رائٹنگ ٹیبل پڑا ہوا ہے. ابھی تک آپ چلے جائیں اس کے اندر ان کا وارڈروب اوریجنل پڑا ہوا ہے اس زمانے کا، اور وہ نکال نہیں سکتے ہیں بیکاز اس کے کمرے بڑے چھوٹے تھے. جناح ہاؤس وہ جاوید صاحب کے پاس تھا. میں نے شور مچایا جو آج آپ مچا رہے ہیں، میں نے شور مچایا کہ بھائی لے لو، یہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ آئی، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، آج کی گورنمنٹ آئی، کسی نے اس کو توجہ نہیں دی. آج وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے گھر رسل روڈ کے اوپر. بات ہم کرتے ہیں بڑی نیشنل، یعنی ہم اپنی ہیریٹیج کو خود ہی اون نہیں کر رہے ہیں تو کسی سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ آپ چلے ان کا گاندھی ہاؤس ہے، ان کا ہر قسم کا ادھر گھر انہوں نے بنایا ہے. میں نے اپنا جناح ہاؤس کیوں نہیں بنایا یہ مجھے بتائیں. ایک انڈیا کے اندر یہ بالکل ان کا گھر ہے اور آف کورس اس پہ بات کرنی چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں بڑا سٹرونگ سٹینڈ لینا چاہیے. آج اگر یہاں گاندھی کا کوئی گھر ہوتا یا نہرو کا گھر ہوتا یہ تو شور مچاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایودھیا کے اوپر کتنا انہوں نے شور مچایا ہے. جہاں ان کی بات ہوتی ہے وہ ہر طریقے سے پاکستان کو آپ کہہ لیں ڈیمین کرنے کی، ڈسفگر کرنے کی، ڈیگریڈ کرنے کی یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن ان ریالٹی
ہندوستان کو بھی کچھ سینسیبلٹی آنی چاہیے, عقل آنی چاہیے کہ دیکھو ریگارڈلیس جناح ایک انڈین لیڈر تھا, وہ انڈین لیڈر تھا, he was in the Congress to start he with. was in the Congress to start with, and at the end of the day he is a heritage of the Indian subcontinent. ٹھیک ہے 1947 آتا ہے, اس میں پارٹیشن ہوتی ہے and a new state is born, Pakistan, and he heads that state. تو I think انڈیا کو بھی یہ کرنا چاہیے. ہم نے یہاں سکھوں کے گردوارے, سکھوں کے جتنے بھی سیکرڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ہم نے مینٹین نہیں کیے ہوئے, ہم نے ان کی پرانی بلڈنگز نہیں مینٹین کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے جا کے روہتاس فورٹ اینڈ سو آن فورٹ, اور اس کے بعد کراچی کے اندر وہ عبداللہ شاہ غازی کے پاس ان کے جو ایک مندر ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. کافی کام ہم کرتے ہیں, لیکن the question is ہم اپنی چیز کو اچھی اس پتہ ہے اس گورنمنٹ کی پرابلم کیا ہے؟ اس گورنمنٹ کی ان پرٹیکولر پرابلم یہ ہے, یہ اچھے کام کرتی ہے, پروموٹ اپنے آپ کو نہیں کرتی. دس از his biggest problem. کیوں؟ کیونکہ ایک تو آپ کو پتا ہماری وہ گیم ہی کچھ اور ہو گئی ہے, ایک وہ کسی بیل کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ ان پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن coming specifically to India, I think ہمیں ایک نیشنل اس پہ پالیسی بنانی چاہیے کہ جس طرح انڈین میڈیا اے سے لے کے زیڈ تک پاکستان کی بینڈ بجاتا ہے, ہم کیوں نہیں بجاتے؟ ہم کیا کمپرومائز کرتے ہیں؟ میڈیا کے اوپر آئیں گے, واپس آپ سے بات کرتے ہیں. سلمان, آپ ابھی بنیادی سوال وہی ہے کہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ ان کی لاچار ہو کے یہ کہہ رہی ہے اتنے سالوں کے بعد کہ بھائی اس کا آؤٹ آف کورٹ کوئی فیصلہ کر لیجیے, آپ بابری مسجد کے اوپر ہم تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. پھر اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بڑے عرصہ بڑی دیر کی مہربان آتے کہا بہت دیر کے بعد, لیکن اب کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود کوئی سٹانس ہماری طرف سے, ہمارے ملک کے فورن آفس کی طرف سے یا ہمارے ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں ہوتا. کیوں؟ دیکھیے بخار صاحب, میں اس پہ آتا ہوں لیکن ایک پہلے چھوٹا سا کامنٹ کرتا ہوں. ہندوستان میں اس وقت 3 کانٹیکس جو ہے نا بڑے ابھر کے سامنے آئے ہیں پچھلے 15-20 برس کی پالیٹکس میں. ایک یہ کہ وہ جو سیکولر سیاست سے ہندوتا کی سیاست کا جو سفر ہے, سیکولر سیاست کو چھوڑ کے انہوں نے ہندوتا پر مبنی سیاست کو پروموٹ کیا, ایک بات. دوسرا یہ کہ وہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سٹانس کے ساتھ اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ تینوں چیزوں کو جب آپ فریم بنائیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں. مگر یہ مائنڈ سیٹ مجھے اور آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے, یہ ہماری لیڈرشپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے 2 بنیادوں میں پھنسی ہوئی ہے. ایک, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور ہم اس کی ایک سائیکولوجیکلی جسے کہتے ہیں نا ایک اس کے اثر میں آئے ہوئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اکنامکلی, پولیٹیکلی, اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے, ایک بات. دوسرا, امریکہ کا ایک پریشر ہے. امریکہ جو ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایک انڈیا کی جو ہیجمنی ہے اس کو قبول کر لیں. تو ہمارے ہاں سائیکولوجیکلی بہت سی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے ہندوستان کے بارے میں وہ ایک ڈیفینسو موڈ کے ساتھ پالیٹکس کرتے ہیں. مثلا دیکھیں جس انداز کی ایگریشن جیسے بھی پی جے میر کہہ رہے تھے کہ ہندوستان سے آتی ہے, آپ اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے, آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں رسپونڈ نہیں کر رہے. اچھا, نہ صرف حکومت, ہماری وزارت خارجہ, ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اور ہمارا میڈیا بھی اسی طریقے سے اس طرح سے رسپانس نہیں کر پاتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی جو بالادستی ہے اس کو سائیکولوجیکلی قبول کر لیا ہے. اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ بھارت اس کو دنیا میں کیش کروا رہا ہے, کیونکہ جتنا ہم ڈیفینسو ہوئے نا اتنا ہی وہ اپنی ایگریسو اس کے ساتھ جو نا ایک اپنی پالیسی جو ہے لابسٹ کے طور پر دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے سفارتی لیول کے اوپر. اب دیکھیے مثلا ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہمیں وہ کہتے ہیں ہندوستان کی آپ کی جو ریاست ہے پاکستان کی وہ براہ راست ٹیررزم میں انوالو ہے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ریاست نہیں ہے, کچھ دہشت گرد ہیں, لیکن ہندوستان اس پرسپشن کو جب ڈیولپ کر رہا ہے تو ہمارے ہاں سے ہماری لیڈرشپ اس کا جواب انٹرنیشنل دنیا میں اس انداز سے نہیں دے رہی, سفارتی لیول پہ اس انداز سے نہیں دے رہی کہ جس انداز سے ہم دنیا میں یہ پرسپشن ڈیولپ کر سکے کہ پاکستان کی اسٹیٹ تو خود ٹیررزم کا شکار ہے. اور ہم دیکھیے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں بخاری صاحب, ہماری سویلین لیڈرشپ بھی, ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی, کہ ہندوستان ڈائریکٹلی انگیج ہے بلوچستان اور کراچی کے واقعات کے اندر, لیکن اس کے باوجود ہم ڈیفینسو موڈ میں ہیں. سرتاج عزیز صاحب ہمیں پہلے کہتے رہے کہ جناب دیکھیے ہم نے تمام تر ایویڈنس جو ہے وہ یو این او کو جمع کروا دی ہیں, پھر بعد میں کہا نہیں ہم نے تو ابھی ایویڈنس جمع ہی نہیں کروائے ہیں, ابھی تو ہم پروسیس کے اندر ہیں. بہت سی چیزوں میں جب آپ ایک کمزور وکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آپریٹ کریں گے تو اس کا آپ یہ کیوں ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے کہ بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ بھارت تو اس کا فائدہ اٹھائے گا. آج بھی یاد رکھیے دنیا کی فورن پالیسی میں پی جے میر باہر کا پرسپیکٹو رکھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے لیے ویکیوم کریٹ کریں گے سیکنڈ پارٹی اسی ویکیوم سے فائدہ اٹھا کر آپ پہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے. پاکستان کا کیس ہندوستان کے کانٹیکس میں اس وقت یہی ہے.
सलमान गनी आपके पास मैं आ रहा हूँ 2 सवाल लेके। एक तो ये कि इशारा इन्होंने किया सलमान आबद ने उस तरफ, और कुछ पैनल से भी मुझे कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने एक दफ़ा दावा किया था कि मैंने पाकिस्तान को सकाफती मैदान में बिल्कुल दिवालिया कर दिया है, हम ये जंग जो है वो जीत गए हैं। उसका नतीजा आज मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की फिल्में भारत में बैन है, जबकि यहाँ पर दोबारा चैनल्स के ऊपर शुरू हो गई हैं। हर तरफ, हर घर में हिंदुस्तानी गाने चल रहे हैं, हर घर में हिंदुस्तानी DVD चल रही है, और सारे चैनल जो है उन्होंने भी दिखाना शुरू कर दिए। और दूसरी बात ये जो इन्होंने जिस तरफ इशारा किया वो ये कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो कुछ भी गाली आप उसको दे लें, लेकिन वो नेशनल मीडिया है। जो भी कॉज हुकूमत की होती है, जो भी हुकूमत का स्टांस होता है, उसको एक रिदम के साथ, एक कोर्स के साथ गाया जाता है। हमारे यहाँ हमारे अंदर कीड़े निकालने से हटके भारत की तारीफ करने के और भारत से यानी इम्प्रेस होके उसके साथ सरहदें तक खत्म करने की बात हम करने लग जाते हैं। ये क्या रवैया है सलमान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, आपने अपने इब्तदाइये में जो 3-4 नुकात रखे हैं, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वक्त शायद किसी और चैनल पे इस तरह का कोई प्रोग्राम ना हो रहा हो। ये प्रोग्राम हमारे इश्यूज़ के हवाले से बड़ा सेंसिटिव प्रोग्राम है, ठीक, और बड़ी दुरुस्त आपने जो नुकात उठाए हैं। देखिए, बात ये कि हमें मेरे ख्याल हुक्मरानों से ज़्यादा अगर रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से देखा जाए तो मेरा ख्याल एक यकसुई और संजीदगी मौजूद है। जहाँ तक कि आपने ये बात की कि हुकूमतें जो हैं वो उनसे मुज़ाकरात के लिए, तल्लुकात के लिए मरी जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है 4 साल के बाद उन्होंने पत्थर चाट लिए हैं। और मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा एक क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को देता हूँ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, लीडरशिप दुनिया के अंदर कभी इंतहा पसंद नहीं होती, और वो तो आए भी इक्तिसादी एजेंडे की बुनियाद पे थे, और आज जिस कैफियत में उन्होंने हिंदुस्तान को मुब्तला कर दिया है, तो इस तरह के इशू तो वो उठाएंगे। और इस तरह के इशू वो उठा के कि बाबरी मस्जिद की वहां पर उनकी सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर रही है, जिना हाउस, मेरा ख्याल उनकी जरूरत नहीं है। ये सारा इश्यूज तब उठाए जाते हैं जब हुकूमतें बुखलाहट से दो चार होती हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर देखिए हम एक गड्ढे से निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है या नहीं है, लेकिन दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, वो जो बीज माजी के अंदर लगे थे, जनरल मुशर्रफ के दौर में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। कम अज कम फौज ने, हुकूमत ने मिलकर हम उस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो मुब्तला हो रहा है। अब बात यह कि हमारा मीडिया की आपने बात की है, उसमें भी मेरे ख्याल बुखारी साहब हमें इतनी कोई मायूसी वाली सूरत हाल नहीं। यहाँ पर अमन की आशा की बात की जाती थी, नवाज शरीफ साहब ने तो अब शुरू किया है, इससे पहले ही अमन की आशा की बात मीडिया से शुरू हुई थी कि हिंदुस्तान से मिला जाए, हिंदुस्तान से तल्लुकात कायम किए जाए। लेकिन ये क्रेडिट भी मैं नरेंद्र मोदी साहब को दूंगा कि उनके आने के बाद मेरा ख्याल उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ा है और जो इंतहा पसंदाना तर्ज अमल उन्होंने इख्तियार किया, और खास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर आपने डेमोक्रेसी की बात की, सेकुलरिज्म की बात की। मेरा ख्याल इतना भयानक, मकरू और खौफनाक चेहरा जो आज हिंदुस्तान के दुनिया के सामने जा रहा है, वैसे तो दुनिया की बेहिस्सी है आलमी बरादरी की, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप देखें कि 8 जुलाई से अब तक तकरीबन 1 साल होने को है, एक नौजवान की शहादत, ये बुरहान मुजफ्फर वानी की, 160 नौजवान शहीद हो चुके हैं, 1200 जख्मी हो चुके हैं। और सबसे खतरनाक दुनिया के अंदर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि किसी मुल्क में इंसानी हकूक की इतनी बदतरीन सूरत हाल नहीं है जो आज मकबूजा कश्मीर के अंदर है। पैलेट्स गए, गन्स का इस्तेमाल, कि कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि गन्स का इस्तेमाल करके नौजवानों को उनकी बेनाई से महरूम कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये बात आपकी इस नशिस्त में सबने जो की है कि हुकूमत को एक मौकफ लेना चाहिए कि जब आप सारा कुछ आपने देख लिया है, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, आप तल्लुकात की बात कर रहे थे, ये जवाब उन्होंने दिया है। और मैं समझता हूं कि मैंने इस हवाले से एक दफा प्राइम मिनिस्टर से पूछा था कि जी वो तो इंतहा पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जी हम, चूंकि हमारा एक केस है, कश्मीर की हद तक तो मैं मान लेता हूं कि एक केस होगा पाकिस्तान का, लेकिन ये जो सेंसिटिव इशू जो जिनका आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि यकसुई और संजीदगी इन इश्यूज के हवाले से भी होना चाहिए। और जहां तक भारत का तर्ज अमल की बात कर रहे हैं बुखारी साहब, भारत खुद बुखलाहट से दो चार है, और ये मैं आ जाए ये बात आप कहेंगे कि ये गैर मामूली बात, उनके मजहब का हिस्सा है, पाकिस्तान से नफरत, इस्लाम से नफरत, मुसलमानों से नफरत। और ये मोदी साहब हिंदुस्तान को जिस तर्ज पे लेके जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के गोरबाचोफ बनेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मगर एक कमेंट जो है वो मैं किए बगैर नहीं रह सकता। मेरे दोस्त सलमान गनी ने कहा कि यहाँ पर तो अमन की आशा की बातें होती रही हैं, यकीनन होती रही हैं, उनका इशारा किस तरफ है वो आप भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूँ। लेकिन उस अमन की आशा वालों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा खाना एक था, हमारा पीना एक था,
ہمارا رہن سہن ایک تھا، ہمارے پچھلے ایک تھے، اور یہ جو سرحدیں ہیں یہ لکیریں مٹا دینی چاہیے. میرے خیال سے یہ وقت واضح فرق جو ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو ہمارا اپولوجیٹک رویہ ہے، یہ جو ادھر سے جو مرضی تیز برسایا جائے، جتنی مرضی شدید تنقید کی جائے، لائن آف کنٹرول کو ہاٹ رکھا جائے، دھمکیاں دی جائیں، اسی زبان میں بات کریں گے، ٹیررزم کو ٹیررزم کے راستے سے بیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، ادھر خاموشی. لیکن بات یہ ہے کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے عمومی طور پہ وہی قومیں زیادہ اپنے آپ کو سٹرونگ بناتی ہیں جو انٹرنل پالیٹکس میں زیادہ سٹرونگ ہو. ایک بات اب ذرا دیکھیے ڈائلیما کیا ہے. طارق فاطمی ایک اور ذہن سے سوچتے ہیں، سرتاج عزیز صاحب ایک اور ذہن سے سوچتے ہیں، نواز شریف صاحب ایک اور ذہن سے سوچتے ہیں، ہماری فوج ایک اور ذہن سے سوچتی ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مختلف ذہنوں کے ساتھ سوچتے ہیں. جب آپ اتنی زیادہ تقسیم کے ساتھ فورن پالیسی کو ڈیل کریں گے اور اس کے اندر ایک کولیشنز نہیں ڈیولپ کریں گے، اس کے اندر ایک ہمانگی نہیں ڈیولپ کریں گے، تو پھر آپ کو فورن پالیسی میں اسی طرح کے ڈیفیسٹس ہوں گے. اب مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ کو یاد ہے ایم ایف این کا درجہ دینے کے لیے نواز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا، ٹھیک ہے، بغیر فوج کو اعتماد میں لیے بغیر. تو کیا ہوا؟ ان کو واپس رول بیک کرنا پڑا کیونکہ اس پہ فوج نے اپنی اس پہ ریزسٹنس شو کی. اسی طرح سے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے میں نواز شریف صاحب بہت بڑی اچھا اب نواز شریف صاحب بھارت کے ساتھ ٹریڈ میں بہت ایموشنز ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دیگر ایشوز پہ بات کریں تو وہ بات نہیں کرتے. کلبھوشن کے معاملے میں وہ زیادہ بات نہیں کرتے. بہت سے معاملات ایسے ہیں، کشمیر کے معاملے میں بھی اگرچہ وہ ایک دو جگہ بات کر دیتے ہیں لیکن سفارتکاری کے محاذ پہ. اب وہ کیونکہ فورن منسٹر بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ فورن منسٹر بھی ہیں، جب وہ فورن منسٹر ہیں تو ان کو ایک اور طریقے سے بہیو بھی کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے. اب وہ اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں. اچھا جن کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے وہ ان دو بابوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں ایک زیادہ اچھے سٹرونگ میسج کے ساتھ ان کو میسج دینا چاہیے، وہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ دو پرابلم ہے. ایک ود ان دیٹ آپ کے جو اسٹرکچر آپ کا، اور دوسرا پرابلم کیا ہے، آپ کے جو پولیٹیکل اپوزیشنز ہیں وہ آپ کو ریزسٹ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ آپ بھارت نواز ہیں. آپ دیکھیں بلاول صاحب اپنی آزاد کشمیر کی کمپین میں کیا کرتے رہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے. آج بھی جو نواز شریف کے مخالفین ہیں وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ مودی کے ساتھ زیادہ آگے چلتے ہیں. تو یہ چیزیں اب یہ جس وقت آئے تھے مودی چل کر ان کے گھر گئے تو پاکستان میں کتنے سوالات اٹھائے گئے تھے کہ بھی اس میں صرف باقی لوگ کدھر تھے، اور یہ جو 6 گھنٹے کا فرق تھا اس میں آپ نے باقی لوگوں کو کیوں نہیں اسلام آباد سے انگیج کیا کیونکہ مودی آ رہے تھے. تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ مخالفین اٹھاتے ہیں، وہ چاہے پاکستان کے اندر ہو نواز شریف کے اور چاہے وہ بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے مخالفین ہو، تو وہ تو اس کو کیش کروائیں گے. تو اس لیے آپ کی جو پالیسی کے اندر جو گہرائی ہونی چاہیے، جو ایک ٹھوس فکر ہونی چاہیے اور ایک امانگی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. مثلا آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ بہت اچھے پیراہے پہ کام کر رہی ہے اور دونوں کے اندر بڑی شاندار قسم کی کولیشن ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اس پہ کوئی مجھے ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بحث نہیں ہے کہ انڈیا کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں آپ کی سول ملٹری ریلیشن شپ دو مختلف طریقوں سے سوچتی ہے. سلمان غنی، میں اور آپ جو ہے کئی موقعوں کے اوپر پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ تھے جہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی سٹرونگ گفتگو بھی کی. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا جو ان کا آخری خطاب ہے، ان کی تقریر کا 80% حصہ جو ہے وہ ہندوستان پر تھا، خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ اکثر مثال دیتے ہیں، میرے پروگراموں میں آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو نیوکلیر دھماکے کرنے کی بات تھی، کتنا پریشر تھا ان کے اوپر کہ نہ کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے کیے. اس کے باوجود کہ امریکہ نے $5 ارب پہ کی آفر کی ان کو، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیے. اور بھی کئی حوالے آپ دیتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پرائم منسٹر اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے بہت سٹرونگ ہیں. پھر یہ امپیکٹ کیوں ہے، یہ تاثر کیوں ہے کہ وہ اپولوجیٹک ہیں انڈیا کے حوالے سے؟ لیکن بھائی صاحب ابھی سلمان صاحب نے جو بات کی کہ جی نواز شریف صاحب یا اپوزیشن، پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ انڈیا کے حوالے سے، افغانستان کے ایشو کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، یہ ساری جتنی لیڈرشپ ہے سب کی رائے ایک ہی ہے. کہ آپ ذرا کبھی آپ نے عمران خان صاحب کو سنا ہے یا زرداری صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ایکچوئل انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. دیکھیں امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان اور بھارت مل کر آپ آرام سے یہ تو نہیں کہہ گئے کہ یہ لوگ بھی تو نہیں بولتے ہیں اس ایشو سے. میں نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اصل میں یہ پاکستانی عوام کے سامنے سرخرو ہونے کی بجائے واشنگٹن کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں یہاں ہوتا تھا تو اس وقت اوباما کی انتخابی کمپین شروع تھی اور اوباما صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اس خطے کا جو سلگتا مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے اور جب وہ کیے بغیر امن نہیں ہو سکتا اس خطے. اور اس کے بعد اوباما صاحب کو سانپ سونگ گیا. اور بات یہ کہ یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری حکومتوں کو یہ کشمیر جو ہے ایک متنازع ایشو ہے
اور آپ نے جس سپیچ کا ذکر کیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم کوئٹہ سے آ رہے تھے تو میں نے خود پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے جانا ہے, اور اس وقت جو کشمیر کے اندر نئی موومنٹ آئی ہے بھائی صاحب میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں سب سے امپورٹنٹ آدمی مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی ہے, اور میں وہ آدمی ہوں جس کا 25 سال سے ان سے رابطہ ہے. آج سے دو سال پہلے تک میں نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک مایوسی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میری نئی نسل میرے سے یہ سوال کرتی ہے کہ جن کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور پھر کیا ہوا کہ آج جو وہاں پر کیفیت تاری ہے یہ وہ 2010 کی انتفاضہ, یہ وہ صورتحال نہیں ہے. آج پوری کشمیری قوم جو ہے وہ یکسو ہے, اور آپ سمجھیں گے یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہر کشمیری جو ہے وہ نواز شریف کی بات کر رہا ہے, وہ نواز شریف کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر برہان مظفر وانی کی بات کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورم پہ جب آپ برہان مظفر وانی کو آزادی کا سپاہی قرار دیں گے تو وہ دلی کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. اور بات ہے کہ کوئی پاکستانی پرائم منسٹر دیکھیں جس بھی ایجنڈے کے تحت آیا ہو وہ کشمیر کے مسئلے پہ کمپرومائز کر نہیں سکتا. اور پھر میں وہی بات کہوں گا, دیکھیں میں اس میں جذبات میں نہیں آنا چاہتا کہ اگر یہ پرائم منسٹر یہ کہتے رہے کہ جی مجھے پاکستانی عوام نے تائید اور حمایت دی تھی انڈیا سے مذاکرات کے, تو وہ یہ بات درست نہیں کہہ رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس انتخابی کمپین کا تو میں خود حصہ رہا, میں خود وہ کور کرتا رہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے بھارت کے خلاف 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو وہ مجمع سارا اچھلتا تھا اور اس کو انہوں نے کیش کروایا ہے. اور سب سے زیادہ یہ اہم بات یہ ہے کہ صرف پاکستانی نہیں کشمیری عوام بھی پاکستانی, دیکھیں علی گیلانی صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم نریندر مودی کی طرف نہیں دیکھتے, ہم نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ ریکارڈ کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2013 سے پہلے 6 ماہ پہلے الیکشن سے کشمیری لیڈرشپ پاکستان آئی تھی. انہوں نے رائے بینڈ میں پرائم منسٹر نواز شریف سے ملاقات کی تھی, تو میاں نواز شریف نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا جب میری حکومت آئے گی. میں سمجھتا ہوں یہ تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, لیکن بھائی صاحب یہ ایک سلگتا مسئلہ ہے, یہ اس جنوبی ایشیا کا فلیش پوائنٹ ہے, اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہندوستان کے بھی پاؤں نہیں لگیں گے. اور بات یہ کہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پر ایک بغاوت کا سما ہے کہ آپ پہ ریاستی دہشت گردی کی ایک انتہا کیے ہوئے ہیں, ایوریج 2 لوگ روز شہید ہو رہے ہیں, ایوریج 2 لوگ, اور وہ پھر بھی علی گیلانی یہی کہتا نظر آتا ہے کہ ہم آج بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو, پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان مستحکم ہوگا, پاکستان خوشحال ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا آج آگے کی طرف بڑھے گا. اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو تحفظات اور یہ ساری باتیں آ رہی ہیں ان کا توڑ تو خود پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے, اور جو وزیر خارجہ والی بحث ہو رہی ہے اس میں ایک تجویز بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کسی جمہوری ملک کے اندر کہ آپ کی پارٹی کا وزیر خارجہ ہو. اس لیول کے بندے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, شاہ محمود موجود ہے, مشاہد حسین موجود ہے, احسن اقبال موجود ہے, آپ لیں انہیں. ویل سیڈ. میں ناظرین 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سلمان غنی کی جو ایموشنل سپیچ ہے اس سے مجھے اتفاق کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے کہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے آج اس میں یقینی طور پر اب امید زیادہ ہے پاکستان کی لیڈرشپ سے. یہی تو وہ وجہ ہے کہ وہاں نکلنے والے ہر جلوس میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, وہاں نکلنے والے ہر نعرے کے بعد دوسرا نعرہ پاکستان زندہ باد کا لگتا ہے. آخر کچھ تو ہے, اسی لیے ایسا ہے. سمیٹنا بھی یا پیچھے جائیں تو جائیں کہاں, کیا کریں. یہ ہم ہیومن رائٹس کی پوری بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں, اور یہاں ہندوستان کی لیڈرشپ بات کر رہے ہیں ہیومن فائٹس کی. یہ ہیومن رائٹس کی نہیں ہے, ہیومن فائٹس کی. آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ منسٹر آیا چیف منسٹر یوگی, یہ ایسا بوگی ہے کہ یہ پوری مسلمانوں کے اوپر ایک بوگی بن کے بیٹھ گیا ہے. اور جس طرح کس نے جو سپیچ ہے اس کی پہلی سپیچ دیکھیں آپ, اس کی انٹرنیشنل ہیٹریڈ سپیچ. یہ ہم تو شور کرتے تھے کہ ڈنمارک میں کسی نے کیا کیا, یہ ناروے میں کیا کیا. یہاں مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں اس کو کھل کے اس کے خلاف یا ڈیمونسٹریشنز کیوں نہیں کی, تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے. یہ وائلیشنز آف ہیومن رائٹس, اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسلمان عورتیں جو بیریڈ ہیں ان کے ساتھ آپ ریپ کرو. I mean, is this what humanity has come into? Unheard of. لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر اور آئیں گے تو مودی کی گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے اندر وہاں سینسیبلٹی بھی ہے, اتنی نہیں ہے نان سینسیبلٹی جس طرح کے یہ جاہل قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. مگر پی جے اے چیف منسٹر آف اے میجر اسٹیٹ از اے ریپرزینٹیٹو آف دا گورنمنٹ, دیکھیں elected representative of a government. he is an Shouldn't we as a state, I mean, take a stance کہ keep your mouth shut. پوری دنیا کو ہم کہہ سکتے ہیں
Is that what democracy is? Is that what India says that it wants to be a leader of the region? تو جس کے آپ ابھی ہم چاچے بن رہے ہیں یا مامے بن رہے ہیں سعودی عربیہ کے, تو اس کے منہ میں کیا کوئی وہ زنگ لگ گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتا؟ یہ جو وہ تو ان کے ساتھ تعلقات کو قریبی کر رہے ہیں یار. اگر آپ اس کو اپنے الائنس کے اندر لے کے اور آپ اپنا چیف لے کے اس کا چیف بنا رہے ہو, تو پھر اس کو بھی تو چاہیے ہیومن رائٹس کی بات کرے, اور کچھ نہیں تو مسلمانوں کی بات کرے. کیوں نہیں کرتا بات؟ کیوں؟ کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. ویئر اٹس گڈ انڈیا از فائن, ویئر اٹس ناٹ نو. آئی تھنک ہمیں منافقت ختم کرنی چاہیے. یہ اسلامک جس کو ہم کہتے ہیں اما, then it should come out. It should come out and speak for those people in India کہ ان کے ساتھ یہ جو جس hatred 22 کروڑ مسلمان ہیں وہاں, ایک آدھا نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے یہ امہ کیا کر رہا ہے. پاکستان تو چلے آپ اور میں اور سلمان غنی اور سلمان عابد صاحب بات کر رہے ہیں نا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کے جو یہ اپوزیشن لیڈرز جو بیٹھے ہوئے ہیں انسٹیڈ کے وہ گورنمنٹ کی وہ بینڈ بجاتے ہیں, ان کی بھی کوئی بینڈ بجانا سیکھیں کہ ادھر بھی آپ کی کوئی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بھی کچھ اپنا کام کرے. کوئی نیشنل یونٹی دکھائیں, نیشنل کوہیژن دکھائیں. ٹھیک ہے آپس میں ایک دوسرے پہ بھیڑیں جو مرضی کریں, بٹ کوئی نیشنل یونٹی دکھائیں جو کہ آپ نہیں دکھا رہے. یو آر ٹوٹلی ڈی فوکسڈ. آپ کی سوچ بڑی میوپک ہے, بڑی چھوٹی سوچ ہے, اور آپ لمبا بڑا نہیں سوچ رہے ہو. اسی کے ساتھ آپ امہ کو ایک گیدر کرو, امہ کو ساتھ لے کے آؤ اور بولو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم تو چھوڑے انڈینز کی بھی نہیں بات کر رہے, ہم تو مسلمانوں کی ایک مائنورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اینڈ دس یوگی, this is a criminal character. This character should not be allowed to be even visiting anywhere in the world. جناب سلمان عابد صاحب, یہ گزارش آپ سے میں کروں, جو بات انہوں نے کہی ہے یہ تو اپنی جگہ ہے. مسلم امہ کی خاموشی جو ہے تو کرمنل سائلنس بہت پرانی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, OIC ہے, عرب لیگ ہے, ان کے بارے میں خود ان کے لوگ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں. ہمارے لیڈر کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک الائنس بنا کے 4 مسلمانوں کے خلاف ایکشن کرنا چاہتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس قسم پرسی کے عالم میں آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ ہندوستان میں بسنے والے ان مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے لیے کچھ اقدامات ایسے کرے گی؟ ہماری بدقسمتی کا حال دیکھیں سلمان آپ, کہ ہمارے ہاں ابھی تک رائٹر کی اور AFP کی خبروں میں ٹیررسٹ ملیٹنٹس لکھا جاتا ہے پیلسٹینینز کو, کشمیریز کو, اور ہم بے غیرتوں کی طرح سے وہی چھاپتے چلے جا رہے ہیں. ہم میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو فریڈم فائٹر کہہ سکیں. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو مسلم امہ کی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان اور جو مسلم عام آدمی ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو چکی ہے. آپ مسلمانوں میں کسی سے پوچھیں, اب ہوئی ہے یا ہمیشہ سے؟ نہیں, پہلے سے تھی, لیکن اب اور زیادہ وائڈن ہو گئی. ٹھیک, آپ کسی مسلمان سے پوچھیں, وہ کہتے اس کو اپنی لیڈرشپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے, چاہے وہ آپ کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اور چاہے آپ کی وہ بادشاہت ہیں. ایک وجہ, ایک بہت بڑے فاصلے کے اوپر آ گئے. وجہ کیا ہے؟ آپ کی جو مسلم امہ کی لیڈرشپ ہے اس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ, جو سلمان غنی اس وقت کہہ رہے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو بڑی طاقتوں کے ساتھ انگیج کر لیا ہے, امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ. اپنی مفاداتی پولیٹکس ہے نا, اس کو تقویت دے دی ہے. اور انہی کی وجہ سے, اس مسلم امہ کی لیڈرشپ کی وجہ سے جو آپ نے ادارے بنائے OIC ٹائپ اور جتنے مسلم عرب لیگ وغیرہ, یہ سب کے سب کمزور آپ نے رکھ دیے اور آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ چلے گئے. جب آپ نے اپنے آپ کو, مسلم امہ نے ایک بڑی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمزور حکمران کے طور پہ رکھ دیا ہے, تو اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ بڑی طاقتیں اٹھا رہی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ آپ نے کمزور کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے اقتدار کو تقویت دینا چاہتے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بڑی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مل کر انگیج کریں گے تو ہمارا اقتدار محفوظ رہے گا, چاہے وہ اس کی شکل ڈیموکریٹک ہو اور چاہے اس کی شکل کو کنگشپ کی شکل میں ہو. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے جس الائنس کی آپ نے بات کی ہے اس کے بارے میں دنیا میں بے شمار جگہ پر مسلم دنیا کے اندر ہی ریزرویشن پائی جاتی ہے کہ کس طرح سے کہیں یہ شیعہ سنی کانفلکٹ کے اندر نہ کریٹ ہو جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم دنیا ہے اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کو ایک جو لیڈرشپ ملی ہے وہ ایک بہت ہی بلو ایوریج قسم کی لیڈرشپ ملی ہے. آج سعودی عرب کے پاس بھی وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو ایک زمانے میں سعودی عرب کے پاس لیڈرشپ تھی. آج مسلم دنیا کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سب دنیا کے معذرت کے ساتھ بخاری صاحب اپنی مفاداتی, اپنے خاندانی, اپنے خاندان کی جاگیروں کی سیاست کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا مسلم دنیا کے لوگوں کے ساتھ, ان کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک اور مثال بتاتا ہوں. دنیا, اب PJ اس کی تائید کرے گا, دنیا کے اندر جو تعلیم کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے, مجھے ذرا بتائیے نا مسلم دنیا کے اندر کتنے ہم نے تعلیمی انسٹیٹیوشن بنا لی ہیں, کتنے ہم نے سوشل انسٹیٹیوشن بنا لی ہیں, کتنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس کو ہم نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, کیونکہ یہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے. ہمارے مقابلے میں جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں ویسٹ کو, وہ دیکھیے کتنا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ویلیوز ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہیومن ویلیوز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے اقتدار کو, اپنے خاندان کو, اپنے چند دوستوں کو زیادہ طاقتور بنانا ہے. عام آدمی, مسلم دنیا کے جو لوگ جس قسم پر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس پسماندگی میں ہیں, ہمیں تو ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے.
پھر ہم ہندوستان کو گالیاں تو بکتے ہیں کہ جی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بھئی ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتی کر رہے ہیں, وہ بھی تو دیکھیے وہ کیا ڈائلیما ہے. یہ دیکھو کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ دو مختلف قومیں ہیں, کرسچینٹی اینڈ جیوز, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کے مفادات مل جاتے ہیں ہمارے خلاف, ہمارے آپس میں نہیں مل رہے ہیں. یہ ہم کیا ہیں یار؟ بھائی صاحب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. بات یہ کہ ہم کون سی کمی چھوڑتے ہیں جو وہ پوری کرتے ہیں. ابھی یہ جو سلمان بات کر رہے تھے, دیکھیں ہماری حکومتیں ادھر دیکھتی ہیں لیکن ہمارے عوام ادھر نہیں دیکھتے. آپ ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کی, یہ امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ان کے حکمران کن کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ آپ مثال دیکھ لیں, یہ دہشت گردی کی جنگ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہ کس نے مسلط کی تھی یہاں پہ؟ کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ کس کے بارے میں کہا تھا بش نے کہ ان کے اندر سے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں؟ وہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے, اسے کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے. میرے خیال حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. میں کوئی حکومتوں کے ایجنڈے کی بات نہیں کرتا کہ آپ کی امت مسلمان کا بھی کوئی ایجنڈا. یہ شام میں, عراق میں, مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو وہ کروا رہا ہے. آپ ہر چیز کے پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں. یہ افغانستان کے اندر آئے تھے. دیکھیں بھائی صاحب ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب قومیں غلامی کے لیے تیار نہ ہوں انہیں آپ ان پہ تسلط قائم نہیں کر سکتے. یہ افغانستان کی مثال بہت بڑی مثال ہے کہ 42 ملکوں کے ساتھ امریکہ آیا تھا, پتھر چاٹ کے گیا ہے, اپنا ملبہ ہم پہ ڈال گیا ہے اور ہمیں وہ لگائے ہوئے بیج آج تناوا درخت بن گئے, ہمیں کاٹنے پڑ رہے ہیں. کیوں کاٹنے پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے بھی بات کی جا رہی ہے کہ حکمرانوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنے ایجنڈا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ یہ بات ضرور بتائیں کہ ہمارا ریاست پاکستان کا ایجنڈا کیا ہے. دیکھیں ہمارے اپنے کچھ مفادات ہونے چاہیے, یہ جو حکومتوں کے آنے جانے سے وہ تبدیل نہیں ہونے چاہیے. جس طرح کہ فارن پالیسی کی بات ہو رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں جی کور ایشو ہے ہمارا کشمیر. کس کو ضرورت نہیں تھی؟ کسی سیاستدان کو پاکستان میں ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ ریزولوشن پہ کمپرومائز کر سکے؟ وہ تو ہمیں مکے دکھایا کرتا تھا, اس نے کمپرومائز کیا تھا. بات یہ کہ آپ کی لیڈرشپ تبھی مضبوط ہوگی جب آپ کے عوام اپنے اندر جان پیدا کریں گے اور اپنا ووٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیں گے. جب آپ چودھری جاگیردار وڈیرے کو ووٹ دیں گے اور پیسوں کی بنیاد پہ دیں گے, پھر اسی طرح کی لیڈرشپ ہوگی, اسی طرح کے حالات ہوں گے اور اسی طرح کا ایجنڈا ہوگا. خلاف کام نہیں کرے گا. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ عمومی طور پہ جو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے نا, اس کے اندر بنیادی طور پہ کنٹینیوشن ہوتی ہے. اس میں لوگ آتے ہیں اسٹیٹ ڈیکورم کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ افراد آتے ہیں, افراد جاتے ہیں تو ہمارا پورا اسٹیٹ ڈیکورم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آپ کے ہاں اس کا فائدہ پھر میں نے کہا کہ وہ انٹرنل ایکسٹرنل فورسز جو ہے وہ اٹھاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک امبیلنسز ہیں, ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے سلمان نے کہا نا کہ اسٹیٹ پالیسی, پاکستان کا جو پرائم منسٹر آئے گا اس کو یہ دیکھنا ہوگا. دیکھیے کچھ ایشوز ہیں جہاں آپ مادر پدر ذات نہیں ہیں, وہ اسٹیٹس کے کانٹیکس میں, قوم کے کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب جب گئے مودی کو مبارکباد دینے, تو مودی نے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک فائل پکڑائی اور کہا یہ 5 الزامات ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں, ان کے ہاتھ میں تھما دیں. نواز شریف صاحب تھما کے سر جھکا کے خاموش ہو کے واپس آ گئے. جب پرائم منسٹر آف پاکستان سر جب ان کے پاس یہ الزامات آئے تھے تو ان کو بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے بھی کچھ کنسرنز ہیں اباؤٹ انڈیا, بٹ خاموش ہے. ناظرین ہم نے کوشش کی, میرے مہمانوں نے بھی خاص طور سے, کہ کھلی ذرا گفتگو, ذرا دل کھول کے گفتگو کی جائے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت جو کل تھی, جو آج ہے, جو آنے والے کل میں ہوگی, اس کے ہر ممکنہ آسپیکٹس پر ہم نے کامنٹ کیا ہے. ہماری توقع یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ عوام الناس کی جو سوچ ہے, جو ان کی امنگیں ہیں, اس کے مطابق پاکستان کی پالیسیز کو ترتیب دیں, اور جہاں جہاں فلاز ہیں جس کی طرف اشارہ کیا میرے تینوں مہمانوں نے, ان کو پر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ من حیث القوم ہم انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز میں جب کھڑے ہوں تو عزت کے ساتھ ہم دیکھ سکیں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, خاص طور سے دشمن کی. ہندوستان ڈپلومیسی میں ہم سے آگے ہے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, یہ وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں. ہم ایک تھنک ٹینک بنائیں, ہم ایک فارن منسٹر لائیں, جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کر گزرنا چاہیے. اس